قرآن کو اللہ تعالیٰ روشنی کہا. اب کس کے پاس یہ قرآن کی روشنی ہے؟ اگر قرآن کی روشنی ہے، علم ہے، تو اس کی زندگی کیسے رہتی سوچئے. جس کے پاس علم ہے، علم آنے کے بعد اگر اس کی سوچ نہ بدلے، علم آنے کے بعد اگر اس کا رویہ نہ بدلے، علم آنے کے بعد اس کی دوستی اور دشمنیاں میں تبدیلی نہ آئے، تو پھر اس کے پاس کوئی علم نہیں آیا، اس کا وہ علم اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیا. سوچ بھی بدلنا، رویہ مطلب عادتیں بدلنا، اور علم والا جب علم آ گیا اس کے پاس تو اس کی دوستیاں بھی بدلتی ہے، دشمنیاں بھی بدلتی ہیں. کیسے؟ یہ تینوں چیزوں کے لیے میں اگزامپلس دیتا ہوں. دیکھیے، قرآن کی روشنی، قرآن کا علم، صحیح علم آنے سے پہلے ایک آدمی درگاہوں کے پاس جھکتا تھا، نظر و نیاز کرتا تھا، چادریں چڑھاتا تھا، زندہ پیروں کے سامنے سجدے کرتا تھا. نہیں معلوم تھا، اس کو صحیح علم نہیں آیا، وہ بڑوں سے سیکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے آیا، وہی علم سمجھا. لیکن جب قرآن کا علم آ گیا، قرآن کی آیتیں سیکھا، اسے معلوم ہو گیا شرک کیا ہے، توحید کیا ہے. اب کیا کرے گا؟ اب اس کی سوچ بھی بدلے گی، اس کی عادتیں بھی بدلیں گی، اس کی دوستی اور دشمنی بھی بدلے گی. کیا کرے گا؟ وہی درگاہ ہے، وہیں پر چادریں چڑھاتا تھا، وہیں پر جھکتا تھا، لیکن اب خود جا کے نہیں جھکتا، بلکہ اس کی سوچ ایسے بدلتی کہ جتنے لوگ جھک رہے ہیں ان کو بھی وہاں سے نکالنے کا دل کرتا. یہ ہے علم. چیز وہی ہے، روشنی آ گئی تو الگ الگ روشنی میں چیز الگ الگ نظر آتی ہے. وہی درگاہ ہے لیکن روشنی آئی قرآن کی. اب وہ چیز پہلے جھکنے کی لگتی تھی، اب جھکنے کی نہیں لگ رہی نا، جھکنے والوں کو بھی وہاں سے نکالنے کی لگ رہی. چیز وہی ہے لیکن روشنی کی وجہ سے چیز الگ نظر آتی ہے. جیسا کہ یہ لائٹ کی روشنی ہے، اس میں چیز الگ نظر آتی ہے. اگر چاند کی روشنی میں لے کے جاؤ تبدیل ہوتی ہے، یہ چیز تھوڑا سا الگ نظر آتی ہے. اسی طرح چراغ سلگا کے اگر وہاں پر وہ چیز کو دیکھو، چیز الگ نظر آتی ہے، تبدیلی ہوتی ہے. الگ الگ روشنی کی الگ الگ چیز نظر آتی ہے. اسی طرح ایک تو ایگزامپل درگاہ کا لے لیے. دوسرا، ایک شرابی تھا، شراب پیتا تھا، نہیں معلوم تھا، لیکن جب علم آ گیا، کبھی قرآن کی آیتیں پڑھ لیا، سن لیا، سمجھ گیا. اب قرآن کا علم آنے کے بعد وہی شرابی، وہی سود خور تھا، وہی سگریٹ اور گٹکے کھاتا تھا، وہی زنا کے اڈوں پہ جاتا تھا. اب قرآن کی روشنی جیسے ہی آ گئی، جس شراب کو اپنے ہاتھوں سے پکڑتا تھا، جس شراب کے لیے اپنے پیسے خرچ کرتا تھا، جس شراب کی باٹل سے اپنے ہونٹوں کو لگا کے پیتا تھا، قرآن کا علم آنے کے بعد شراب کو ہاتھوں سے پکڑنا تو دور، اس کو پیر سے بھی مارنا گوارا نہیں. شراب کی شیشی دیکھے گا تو دور سے چل جائے گا. کیا ہوا بھائی؟ چیز وہی ہے، وہی شراب ہے، لیکن اب پیتا نہیں، ہاتھوں سے پکڑتا نہیں، بلکہ اس سے دور بھاگ رہا. کیوں؟ کیونکہ قرآن کی روشنی آ گئی، علم آ گیا. علم آنے سے سوچ بدلی، عمل بدلا. پہلے رسمیں کرتے تھے، رواجیں کرتے تھے، میوزک سنتے تھے، گانے سنتے تھے، مزہ آتا تھا. فلم دیکھے تو مزہ آتا تھا، سیریل دیکھے تو سیریل کے بغیر تو نیند بھی نہیں آتی تھی. ان میوزک، ان گانوں کو سنے بغیر تو دل بے چین رہتا تھا. نہیں معلوم تھا یہ سب کچھ ہوا. معلوم ہونے کے بعد، قرآن کا علم آنے کے بعد، روشنی پڑنے کے بعد اس دل کے اندر اب وہی گانا، وہی ٹی وی، وہی میوزک جس سے آوازیں نکلتی تھی میوزک کی، اب اس ریموٹ سے چینل چینج کرنے کا دل نہیں کرتا، بلکہ اس کو یا تو گھر سے نکالنے کا دل کرتا، یا نہیں تو اس کے اندر علماء کی تقریریں سننے کا دل کرتا ہے. چیز وہی ہے نا، چیز نہیں بدلی، صرف علم آیا، سوچ بدلی، عمل بدلا. ایسے آپ مثالیں لیتے جاؤ، کتنی بھی مثالیں. ہمارے نوجوان، خاص طور سے نوجوان لڑکے لڑکیاں، جتنی بھی برائیاں ان کے اندر ہے، وہ برائیاں پوری اگر ختم ہونا یا ختم کرنا ہم چاہتے ہیں تو ایک ہی فارمولا، علم سکھا دو بس. علم سکھا دو بس. اب وہ ماں باپ سے چھپ چھپ کے سگریٹ نہیں پیے گا، ماں باپ سے چھپ چھپ کے پارکوں میں نہیں گھومے گی، ماں باپ سے چھپ چھپ کے میسیجز نہیں کریں گی، غلط افیئرز نہیں لگائیں گی. کیوں؟ اگر علم آ گیا تو وہی جس میں اس کو ان برائیوں میں مزہ آتا تھا، اب اسی سے نفرت کرے گی، وہ نفرت کرے گا. وہ علم آیا
تو پھر سوچ بدلے گی، عادات بدلیں گے، دوستیاں بھی بدلیں گے، دشمنیاں بھی بدلیں گی۔ کیسے؟ آپ جتنے دن درگاہ پہ جاتے تھے، آپ لوگ جتنے دن فنکشنوں میں، رسموں میں، رواجوں میں جاتے تھے، کتنی دوستیاں تھیں، کتنی سہیلیاں تھیں، کتنی آپ کو چاہنے والی تھیں۔ اب آپ کے پاس علم آ گیا، روشنی آ گئی، قرآن و سنت کا، حدیث کیا ہے، نبی کی سیرت کیا ہے، صحابہ کی زندگیاں کیسے تھی۔ نہیں بھائی یہ سب رسم و رواج ہم چھوڑ دیں گے، آج کے بعد نہیں آئیں گے۔ وہی جو آپ کے دوست تھے اب کیا بنیں گے؟ دشمن۔ دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو سکتی، آپ کے گھر والے آپ کے خلاف ہو سکتے، آپ کے رشتہ دار آپ کے خلاف ہو سکتے ہیں۔ علم آنے کے بعد اگر سوچ بھی نہ بدلے، عادات بھی نہ بدلے، دوستی اور دشمنی بھی نہ بدلے، آپ 10 سال بھی مدرسے میں پڑھ کے آئے تو پھر آپ کا وہ مدرسے میں پڑھنے والا تعلیم یا آپ کا کالج کا وہ تعلیم، وہ علم آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیا۔ پھر یاد رکھو، میرا علم مجھے فائدہ دیا یا نہیں دیا، یہ فارمولہ ہے۔ اب تھوڑا سا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو بھی یاد کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکے کے مشرکوں میں شراب عام تھی، سود عام تھا، زناکاریاں عام تھی، اللہ کے علاوہ معبودوں کے سامنے، دوسرے مورتیوں کے سامنے جھکنا ان کا طریقہ تھا۔ قتل و غارت گری، ایک دوسرے کو قتل کرنا، مارم پیٹی، چوریاں کرنا، یہ سب کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آیت اتارا تو کون سی اتارا؟ اقرا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ چوری پہلے چھوڑو، زناکاری پہلے چھوڑو، قتل کرنا پہلے چھوڑو، کوئی بات نہیں، یہ سب برائیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر آیت اتاری تو پہلے بولا کہ اقرا، پڑھو، پڑھو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ کیوں؟ جب یہ علم تم حاصل کرو گے، یہ علم، یہ روشنی قرآن کی جب تمہارے دلوں میں اترے گی، وہی برائیاں، وہی چیزیں تمہیں الگ نظر آ جائیں گی، جیسے اب تک میں نے ذکر کیا۔ صحابہ کیا کرے؟ صحابہ کے اوپر یہ محنت نہیں ہوئی کہ اے میرے صحابی تو شراب چھوڑ، شراب چھوڑ، شراب چھوڑ، بولنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو نماز پڑھ، نماز پڑھ، زبردستی بلا بلا کے، پکڑ پکڑ کے لانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ آج جیسا گھر گھر جاتے ہوئے بھائی، اب انہیں جا کے نہیں بھائی آئیے آپ جمع، اس میں کیا ہے، اجتماع میں آئیے، اب وہ کیا ہے نماز پڑھیے، اب ان کو نماز کو بلانے کے لیے گھروں میں جانا پڑتا۔ شرم کرنا چاہیے، مسلمان کو نماز کے لیے بلانا، مسلمان اصل میں غیر مسلم کو بلانا تھا اسلام کی طرف۔ آج اتنی افسوس ہے کہ مسلمان کو بلانا پڑ رہا، آؤ نماز پڑھو، آؤ نماز پڑھو، آؤ نماز پڑھو۔ شراب چھوڑو، شراب چھوڑو، شراب چھوڑو، اس کو بولنا پڑ رہا۔ نہیں، صحابہ کو یہ بولنا نہیں پڑا، شراب چھوڑو بولنا نہیں پڑا، بار بار سود چھوڑو، قتل گیری چھوڑو، نہیں بولنا پڑا، صرف علم دے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پاس سے علم آیا، اللہ کے رسول سنا دیے، جتنے بھی لوگ سن لیے الحمدللہ ان کی زندگی میں تبدیلی آئی۔ ایک مرتبہ سنے شراب چھوڑ دیے، ایک مرتبہ سنے پردہ کر لیے، ایک مرتبہ سنے سود چھوڑ دیا، ہر چیز چھوڑ دیے۔ کیوں؟ یہ علم ان کو فائدہ دیا، یہ فائدہ